وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال سنائیں کیا؟ کوئی قہر نہیں، کوئی مہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا؟ موسیقی احساسات کی زبان ہے اور اس کی کوئی حد نہیں۔ لفظوں سے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے لیکن سر سے نہیں، اور یہی سر جب فریدہ خانم پروتی تو سننے والے ان سروں میں ایسا کھوتے کہ انہیں کسی اور چیز کا خیال نہ رہتا۔ غزل گائکی کے حوالے سے فریدہ خانم اتنا بڑا نام ہے کہ انہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں، صرف نام ہی کافی ہے۔ جنہوں نے اپنی جداگانہ طرز ادا سے موسیقی کو عزت بخشی اور اپنی آواز میں ٹھمری انگ کے الاپ بہلاؤں اور چھوٹی چھوٹی تانوں کی آمیزش سے اس صنف کو کمال تک پہنچایا۔ فریدہ خانم 1933 میں بھارتی شہر کولکتہ میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد میاں غلام محمد موسیقی کے شوقین تھے۔ فریدہ خانم کی بڑی بہن مختار بیگم کا گلوکاری میں برصغیر کے طول و عرض میں چرچا تھا۔ والد اپنی دوسری بیٹی کو بھی موسیقی سکھانا چاہتے تھے لیکن فریدہ خانم کو موسیقی میں دلچسپی نہیں تھی۔ ابتدا میں وہ اس کی طرف راغب نہ ہوئی۔ ان کے استاد جب ریاضت کروانے آتے تو وہ گھر میں کہیں نہ کہیں چھپ جاتی، کیونکہ کلاسیکل موسیقی سیکھنا بہت مشکل اور ایک صبر آزما کام ہے۔ مگر گھر کے ماحول کی وجہ سے جلد ہی وہ بھی اسی طرف مائل ہو گئیں اور ایسا ہوئی کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہیں تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا لیکن ریاضت کی وجہ سے بمشکل 5ویں 6ٹی جماعت تک ہی تعلیم حاصل کر سکی تھیں۔ فریدہ خانم نے 7-8 برس کی عمر میں استاد عاشق علی خان پٹیالہ والے سے موسیقی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ استاد عاشق علی خان جس پر دست شفقت رکھ دیتے وہ ستارہ بن کر چمکتا۔ وہ روزانہ 6 سے 7 گھنٹے ریاضت کرتی۔ فریدہ خانم کو راگ ایمن کا بہت ریاض کروایا گیا اور بعد میں یہی راگ ان کا پسندیدہ راگ بن گیا۔ استاد عاشق علی خان نے پہلے خیال گائکی اور پھر ٹھمری کی تعلیم دینا شروع کی۔ کمسن گلوکارہ نے بول کہنے کے انداز اور تال کے اندر رہتے ہوئے بول بانٹ کے رموز سے آشنائی حاصل کی۔ اس دور میں خیال کے بعد ٹھمری پسندیدہ صنف کے طور پر مقبول تھی۔ فریدہ خانم نے بھی اپنے استاد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ابتدا میں ٹھمری اور دادارا بہت مہارت سے گایا۔ فریدہ خانم نے باقاعدہ طور پر اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو سے کیا۔ 1949 میں لاہور سے ریڈیو آڈیشن میں کامیابی کے بعد انہوں نے نیم کلاسیکی گلوکارہ کی حیثیت سے ٹھمری، دادارا، غزل اور گیت کے پروگراموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ 1950 میں انہیں ریڈیو کے پروگرام جشن بہارا میں عوامی سطح پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا۔ اس محفل میں زینت بیگم، دلشاد بیگم، استاد بڑے غلام علی خان صاحب، استاد برکت علی خان صاحب اور طبلہ نواز میاں قادر بخش بھی شریک تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اتنے بڑے بڑے ناموں کے سامنے انہوں نے گیت گایا جسے تمام فنکاروں نے خوب سراہا۔ فریدہ خانم کی بہت آرزو تھی کہ وہ فلموں میں کام کریں۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے اسٹوڈیو کے چکر لگانا شروع کیے۔ وہ صبح سے لے کر شام تک وہاں بیٹھی رہتی مگر کسی پروڈیوسر یا ڈائریکٹر نے توجہ نہ دی۔ وہ خود اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ انہوں نے فلموں میں کام کرنے کی بہت کوشش کی لیکن بات نہیں بنی۔ فلموں میں کام کے حصول میں ناکامی کے بعد انہوں نے اداکاری کا خیال ذہن سے نکال دیا اور ساری توجہ گائیکی پر دینے لگی۔ اسی دوران ان کی شادی ہو گئی۔ ازدواجی زندگی اور گھریلو مصروفیات نے ان کے فنی سفر میں کوئی رکاوٹ تو پیدا نہ کی، البتہ ان کی ریاضت کا سلسلہ ضرور رک گیا۔ وہ ایک پرآسائش زندگی گزارنا چاہتی تھیں لیکن ابتدا میں انہیں معاوضہ بہت کم ملتا تھا، مگر انہوں نے محنت جاری رکھی اور پھر غزل اور لائٹ گیتوں میں ان کا طوطی بولنے لگا۔ وہ کلاسیکی، نیم کلاسیکی موسیقی کی تمام اصناف پر یکساں مہارت رکھتی تھیں۔ غزل ان کا خاص میدان تھا۔ انہوں نے بڑے بڑے شاعروں کے کلام کو اپنی آواز دے کر امر کیا۔ وہ فیض سے بہت متاثر تھی۔ فریدہ کی فیض سے ایک دعوت میں ملاقات ہوئی لیکن اس کے بعد فریدہ خانم کی جانب سے کوئی بھی دعوت فیض کے بغیر ادھوری رہتی۔ وہ ان کا بہت زیادہ احترام کرتی تھیں۔ انہوں نے فیض احمد فیض کی غزلیں بھی سب سے زیادہ گائی ہیں۔ 1971 میں حکومت پاکستان نے فریدہ خانم کو صدارتی ایوارڈ بائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ پاکستان کی اس عظیم گلوکارہ نے دنیا میں وطن کا نام روشن کیا اور بہت سے ممالک میں اپنی آواز کا
جادو جگایا۔ انہوں نے سب سے پہلے روس میں پرفارم کیا۔ افغانستان کے جشن کابل میں بھی وہ باقاعدگی سے شرکت کیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ امریکہ، بنگلہ دیش، کوریا اور چین میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر چکی ہیں، جہاں انہیں بیش قیمت انعامات اور اعزازات سے نوازا گیا۔ فریدہ خانم چونکہ بھارت میں پیدا ہوئی تھیں، اسی لیے وہاں پرفارم کرنے کی خواہش رکھتی تھیں۔ جب انہوں نے انڈیا میں غزلیں اور گیت گائے تو بولی کہ جنم بھومی میں پرفارم کرنے کی ان کی بچپن کی حسرت پوری ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے موسیقی کا درس پورے برِ صغیر کے لیے لیا تھا۔ فریدہ خانم پاکستان اور بھارت کے مضبوط تعلقات کی خواہش مند ہیں اور کہتی ہیں کہ دونوں کے درمیان کشیدگی کی بجائے پیار و محبت بڑھنا چاہیے۔ ان کے 4 بچے ہیں، جن میں سے کوئی بھی گلوکاری کی طرف نہیں آیا، یعنی آج ان کے فنی اثاثے کا رکھوالا کوئی نہیں۔ میں نے پیروں میں پائل تو باندھی نہیں، کیوں صدا آ رہی ہے چھنن نن چھن، بلے بلے نی ٹور پنجابندی، جتی کھل دی مروڑا نہیں او جھلدی ٹور پنجابندی۔ سینٹرل پروڈکشن یونٹ لاہور میں ان کی گائی ہوئی بہت سی غزلوں اور گیتوں کی ریکارڈنگ موجود ہے، جو وقتاً فوقتاً ریڈیو پاکستان کے مختلف اسٹیشن سے سنوائی جاتی ہے۔ فریدہ خانم اپنے ہم اثر فنکاروں میں بہت بلند مقام پر فائز ہیں۔ ان کا فن پاکستان کے لیے ایک اثاثہ ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ہماری موسیقی سنی اور سمجھی جاتی ہے، ان کے پرستار موجود ہیں۔ لتا منگیشکر جیسی گلوکارہ فریدہ خانم کے فن کی بہت بڑی معترف ہیں اور ان کا بے حد احترام کرتی ہیں۔ آج برِ صغیر پاک و ہند میں نئے فنکار تو بہت ہیں، لیکن ان میں فریدہ خانم کے پائے کا ایک بھی نہیں۔